بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. سلامات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے آج ہماری چوتھی گفتگو ہو رہی ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک حج کی 32ویں آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ شعائر کی تعظیم کرنا بتحقیق من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے. مرحلہ گفتگو ابھی اس مرحلے میں ہے کہ شعائر کا معنی ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ شعائر کہتے کسے ہیں. معنی کلیئر ہوگا، واضح ہوگا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کربلا اور شعائر الہی میں ربط کیا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا شعائر الہی میں سے ہے تو وجہ کیا ہے، بنا کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے. لہذا جب تک شعائر کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مرحلہ ہمیں کلیئر نہیں ہوگا. اچھا، جب یہ بات ہی کلیئر نہیں ہوگی کہ شعائر کہتے کیوں ہیں اور کسے کہتے ہیں تو پھر جتنا مرضی میں یہ کہتا رہوں کہ کربلا شعائر الہی ہے اس کا میری زندگی پہ اثر ظاہر نہیں ہوگا. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ گفتگو میں یہ مرحلہ تھوڑا سا ثقیل، تھوڑا سا سخت، تھوڑا سا سنگین ہوگا کہ ہم شعائر کے معنی کو اپنے لیے واضح کریں. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شعائر جس مادہ سے ہے، شین، عین اور رے، یہ اصل ہے مادہ کی، اور اس کا اصل جہاں پر بھی یعنی جتنے بھی لفظ اس شین عین رے سے مل کر نکلیں گے، آگے بنیں گے، مشتق ہوں گے، جتنے بھی ان میں جو اصل یعنی بنیادی طور پر جو چیز اس کے اندر موجود ہوگی وہ کیا ہے؟ باریکی، دقت، لطافت اور نازکی، یہ اصل ہے اس میں. لہذا بال کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے بدن کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ باریک اور لطیف عضو بال ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خیال کی باریکی، خیال کی لطافت پائی جاتی ہے، اور جیسی باریکی اور لطافت خیال کی شعر میں پائی جاتی ہے کسی اور شے میں پائی نہیں جاتی. لیکن اب کل میں نے آپ کے ذہن میں ایک سوال چھوڑا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ شعر کے اندر جب یہ قوت موجود ہے تو اللہ نے قرآن کو شاعری میں نازل کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر کو شاعر کیوں نہیں بنا کر بھیجا؟ بلکہ بالعکس ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں دی. ہم نے پیغمبر سے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے. کیوں؟ شعر کی قوت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان کے حافظے میں شعر سب سے زیادہ جا کر گویا اس کا پرنٹ، اس کا نقش ایسا ہوتا ہے، بچپن کے زمانے کا یاد کیا ہوا شعر بعض اوقات ساری زندگی یاد رکھتا ہے. مطلب کے اعتبار سے بھی شعر میں مطلب زیادہ آ سکتا ہے، لیکن قرآن اللہ نے شعر کی شکل میں نازل نہیں کیا، نبی کو شاعر نہیں بنایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر میں تمام خصوصیات ہونے کے باوجود منطقی اعتبار سے شعر، منطق میں صنعت خمس، 5 صنعتیں منطق میں پڑھائی جاتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے برہان. برہان اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ دلیل دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ دلیل دے کر بات کرتے ہیں، صغرا کبرا بنا کر نتیجہ نکالتے ہیں.
وہاں پر جو گفتگو کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے. جہاں گفتگو سب سے زیادہ مستحکم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ برہان. دوسری صنعت کہتی ہے مجادلہ. مجادلہ اسی کا دوسرا نام ہے مناظرہ. مناظرے کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. مناظرہ جیسے دو کوئی مختلف مذہبوں کے عالم آپس میں مناظرہ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا مناظرے میں کبھی بھی برہان استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دلیل کی کیفیت مناظرے میں کمتر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے. مناظرے کی اصل کیا ہے؟ جس نے اپنی دلیل سے سامنے والے کو مغلوب کر لیا وہ جیت جائے گا. اب چاہے دلیل کے اعتبار سے اتنی محکم دلیل ہو یا نہ ہو. تیسری صنعت کہلاتی ہے خطابہ. یہ خطاب اور مخاطبہ جو ہم کرتے ہیں، خطابت میں دلیل اور نیچے آ جاتی ہے، دلیل کی کیفیت ضعیف ہو جاتی ہے، انسان کے جو احساسات ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے والی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہو جائے. اب دیکھیے وہ خطابت زیادہ مقبول ہوتی ہے جو انسان کے احساسات کو زیادہ متحرک کر دے. کچھ غلطیاں ہم نے تاریخ میں منبر کے ساتھ یہاں پر کی ہیں. منبر پر بیٹھنے والے کو ہم نے خطیب نام دیا اور اس نے پھر خطابت کے جوہر دکھائے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دلیل کے مرحلے سے دور ہوتے چلے گئے. اب خطیب کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا خطابت فنی اعتبار سے دلیل میں بحث نہیں کرتی، دلیل میں بحث نہیں کرتی. خطابت کیا ہے؟ میں 2 یا 4 جملے ایسے بولوں جو آپ کے احساسات کو متحرک کرے. لازماً جب آپ کے احساسات متحرک ہوں گے تو پھر میں ایک جملہ کہوں گا، آپ نعرہ حیدری لگائیں گے، آسمان تک آوازیں جائیں گی، میں ایک کامیاب خطیب بن جاؤں گا. خطابت کا فن یہ ہے. یہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے منبر کی شناخت میں غلطی کی ہے. بنیادی طور پر یہ منبر خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں ہے. آپ کہیں گے پہلا اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، آپ کہیں گے یہ پہلا آدمی ہے جو اپنی ہی روزی پہ لات مار رہا ہے. عزیزان من، بنیادی طور پر یہ منبر خطابت کے جوہر دکھانے کی جگہ نہیں. یہ ہم نے مسٹیک کیوں؟ دیکھیے باقی تمام منبر خطیبوں کے لیے ہوں گے، لیکن جب منبر اسلام سے نسبت پیدا کرتا ہے تو پھر اس سے دلیل دینی چاہیے، دلائل دینے چاہیے، علم دینا چاہیے، نہ کہ خطابت کے زور سے لوگوں کے احساسات کو متحرک کرانے کے بعد جب گھر جا کر وہ سوچتا ہے کہ میں نے حاصل کیا کیا تو پتہ لگتا ہے نل بٹا نل. یہ منبر اس کام کے لیے نہیں ہے. اس کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں. نبی کا منبر خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں ہے. جائیں یونیورسٹیوں میں ڈیبیٹس کریں، وہاں پر جتنا مرضی خطابت کا آپ نے جوش دکھانا ہے دکھائیں. ٹی وی پر جائیں اور مختلف مقامات پر جائیں، وہاں پر جتنا مرضی آپ نے خطابت کا جوش دکھانا ہے دکھائیں. یہ منبر خطابت کا جوش دکھانے کا مقام نہیں ہے. یہ ہماری درسگاہ کا سب سے بنیادی رکن ہے. اس سے سوائے علمی گفتگو کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کے پائے بیٹھنے والا جب گھر جائے یہ محسوس کرے کہ میں اپنے قلب میں کچھ لے کر آیا ہوں، اور اگر نہیں جا رہا تو پھر اس منبر کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. خطابت کے جوہر دکھانے کی جگہ نہیں ہے. میرے پاس بھی وہ ساری ٹیکنیکس موجود ہیں کہ جو خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. نعرے میں بھی لگوا سکتا ہوں، چھت میں بھی اڑوا سکتا ہوں، لیکن پھر میں اپنے زمانے کے امام کو منہ نہیں دکھا سکتا. لہذا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی بڑے دیر ہو گئی، 4 مجلسیں گزر گئی، نعرہ ایک بھی صحیح سے نہیں لگا، تو آگے بھی امید مت رکھیے گا. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اس لیے کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میری نظر میں حقیقی نعرہ وہ ہے کہ جب گھر میں جا کر آپ سوچیں گے دوبارہ
اور علمی فضیلت اہل بیت کی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ کو ایک وجد میں آ کے نعرہ لگائیں گے۔ میری نظر میں نعرہ وہ ہے، گھر میں نعرہ لگائیں گے، امام تک پہنچے گا، مجھے تک پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان من، شعر کا مسئلہ کیا ہے؟ شعر چوتھی کیٹیگری ہے منطق میں۔ شعر کے اوپر جب بات آتی ہے منطقی اعتبار سے، شعر دلیل کا میدان نہیں ہے۔ منطق کے اعتبار سے میں نے کل تعریف بھی کی تھی، لطافت خیال، دقت خیال۔ شعر میدان ہے تخیلات کا۔ کس کا ہے؟ تخیلات کا۔ اب اس تخیلات کے میدان میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے جیسے ہی کسی بات کو شاعری کہا، اگرچہ اس میں دلیل شامل ہو، شعر کہتے ہی دلیل کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ محض ایک خیال بن کر رہ جاتا ہے۔ متوجہ ہوگا؟ پس اگر خدا نخواستہ قرآن شاعری کہلائے اور پیغمبر شاعر ہو تو وحی کا انکار خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ قرآن ایک شاعر کا تخیل بن کر رہ جائے گا۔ وہ جو فرمایا ہم نے، کیوں قرآن نے کہا کہ یہ شعر نہیں ہے اور ہمارا نبی شاعر نہیں ہے؟ دوسری وجہ، عرب میں تصور یہ پایا جاتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو شاعر ہیں اتنا زبردست شعر کہتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا سے تعلق ہے شعر کا، تو وہ کہتے تھے کہ اجنہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ شعر کہتے ہیں اجنہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، یا شیاطین ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ کہیں اور سے خیال لا کر، کہیں اور سے، کسی اور دنیا سے خیال ان کے اوپر القاء کرتے ہیں، تو شاعر شعر کہتا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگا کیوں پورا عرب مل کر پیغمبر کو شاعر بنانے کی کوشش کر رہا تھا؟ سمجھ میں آئی اب آپ کو بات؟ دشمن کی چال سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت کا دشمن بھی اتنا نادان دشمن نہیں تھا، اسے پتا تھا ایک مرتبہ تم پیغمبر کو شاعر ثابت کر دو، یہ جتنا مرضی وحی کی باتیں کرتے رہیں گے، ہر بات خود بخود خیال بن جائے گی، ہر بات خود بخود خیال بن جائے گی۔ اب یاد رکھیے گا، ایک مرحلہ ہے، پیغمبر ہو، نبی ہو، امام ہو، ولی ہو، وصی ہو، کسی بھی مقام کا ہو، ہر چیز سے جنگ لڑ سکتا ہے، لیکن عوام کی جاہلیت سے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ جاہلیت عوام سے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تفصیلی موضوع جاہلیت کا ایک دوسری جگہ چل رہا ہے، ہم جہاں دوسری جگہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا آگے چل کر موضوع ہے ہی یہی، تفصیل سے بحث کی ہے میں نے وہاں پر، کہ جاہلیت انسان، لوگوں کی جاہلیت نبوت اور امامت کو کس جگہ پر لے کر آ جاتی ہے۔ جاہلیت اگر عوام کے درمیان میں موجود ہو تو جب جاہلیت عوام کے درمیان میں پائی جائے، موسیٰ کئی سال تک تبلیغ کرنے کے لیے 35 یا 40 دن کے لیے غائب ہوتا ہے، پیچھے سے سامری پوری قوم کو گوسالہ پرستی پر لگا دیتے ہیں۔ ان کے درمیان میں اللہ کا نبی بھی موجود ہوتا ہے، ولی بھی موجود ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہونے کے باوجود ہارون اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، قوم سارے کی ساری گوسالہ پرست بن جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ کیوں کی مرحلہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں۔ حضرت موسیٰ ایک شجاع نبی، بہادر نبی ہے۔ حضرت موسیٰ کی شجاعت کیا ہے؟ لے کر چلے ہیں اپنی قوم کو ساتھ، مصر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے۔ آگے چلے، کیا تھا آگے؟ دریا۔ اب آگے دریا ہے، پیچھے لشکر، آگے دریا، پیچھے لشکر، قوم کہاں جائے؟ کہاں جائے قوم؟ تو قوم نے کیا کہنا شروع کیا؟ قوم نے کہنا شروع کیا، کہا موسیٰ تم نے مروا دیا، آج تم نے مروا دیا۔ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے، آگے دریا ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں، دریا میں غرق ہو جائیں گے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، لشکر آ رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں ربی سیہدینی، میرا پروردگار بہت جلد میری ہدایت کرے گا، بہت جلد میرا پروردگار، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورے اطمینان کے ساتھ۔ اور آپ پھر اپنے پورے لشکر کو لے کر نکل بھی گئے۔ لیکن اسی موسیٰ کے لیے قرآن نے کہا کب؟ جب یہ جادوگروں کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، جب حضرت موسیٰ
جادوگروں کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے. اوجس موسیٰ خیفتن، موسیٰ نے اپنے دل کے اندر خوف کو احساس کیا. کس بات کا خوف تھا موسیٰ کو؟ قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے خوف کو احساس کیا. کس بات کا خوف تھا؟ کیا جادوگروں سے شکست کا خوف تھا حضرت موسیٰ کو؟ حضرت موسیٰ کو شکست کا خوف ہے؟ نہیں، شکست کا خوف نہیں ہے. پھر کس بات کا خوف ہے؟ فرعون کی پلاننگ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے کروائے. یہ پلاننگ ہے کس کی؟ فرعون کی. دیکھیے، سب سے پہلے تو نبوت کی یہ توہین ہے کہ نبی کے معجزے کو جادوگر کے شعبدے سے مقابلہ کرایا جائے. یہ توہین ہے. نبوت کہاں اور جادو کہاں؟ لیکن پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ جب جادوگر آئیں گے، ادھر سے موسیٰ آئیں گے، تو دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. یا تو موسیٰ ہار جائیں گے، اگر موسیٰ ہار گئے تو فرعون جیت گیا. ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر جادوگر ہار گئے اور موسیٰ جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سارے جادوگر مل کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی موسیٰ ہم سے بڑا جادوگر ہے. سارے جادوگر مل کے کیا کہیں گے؟ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، موسیٰ کا جادو زیادہ طاقتور ہے. جب سارے جادوگر مل کے یہ کہیں گے کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے تو ہارنے کے باوجود بھی فرعون کی فتح ہو جائے گی. کیوں؟ جب سارے جادوگر مل کے کہیں گے یہ بڑا جادوگر ہے تو اب موسیٰ جتنا مرضی اپنے آپ کو نبی کہتا رہے، جتنا مرضی تورات سنا لے، جتنے مرضی معجزات دکھا دے، ہر معجزے کو وہ کہیں گے یہ تو جادو ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ توجہ فرمائی. کیوں؟ جہالت. اگر ان جاہل لوگوں نے حضرت موسیٰ کو بڑا جادوگر سمجھ لیا تو پھر موسیٰ اپنی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتے. لہذا موسیٰ کے دل میں خوف اپنی ذات کا نہیں ہے، اپنی شکست کا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے موسیٰ کو اللہ نے مبعوث کیا ہے وہ مقصد خطرے میں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ یعنی نبی یا امام ڈرتا نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کو پریشانی ضرور ہوتی ہے جس مقصد کے لیے اسے بھیجا جائے وہ مقصد خطرے میں پڑ رہا ہو. تب پریشان ہوتا ہے. لہذا اب حضرت موسیٰ پریشان ہیں. اللہ نے کہا تم جاؤ، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. واقعہ پورا آپ کی خدمت میں موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہوا کیا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کر ان کی رسیوں کو کھایا تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ فرعون کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ کہیں گے بڑا جادوگر ہے، لیکن وہاں اللہ نے ان کے قلوب کو منقلب کیا. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. گرنے کے بعد کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب. اگر وہ اس دن سجدہ نہ کرتے، حضرت موسیٰ اپنے آپ کو نبی ثابت نہ کر پاتے تو فرعون دشمن کیوں ہوا تھا؟ اسی لیے ہوا تھا. اس کی ساری پلاننگ برباد ہو گئی. ساری اس نے کہا اب حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. لہذا حضرت موسیٰ جیسا نبی دل میں خوف محسوس کرتا ہے. جاہلیت مردم یہ مقام ہے. عوام کی جاہلیت نبی اور امام کے پیروں میں لرزش پیدا کر دیتی ہے. لہذا کیا ہوا؟ پیغمبر جانتے ہیں پورا مکہ کوشش کر رہا ہے پیغمبر کو شاعر کیا ثابت کر دے؟ شاعر. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے اس کو شعر. اسی لیے آج تک تاریخ میں نہ قرآن کو کوئی شعر ثابت کر سکا ہے نہ پیغمبر کو شاعر. کوئی نہیں ثابت کر سکا، نہیں کر سکا. بس اب ایک آخری مرحلہ میں نے عرض کیا کہ قصیدہ شاعری ادبی اعتبار سے زیادہ محکم ہے. فصاحت و بلاغت میں جو شعر میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے وہ نثر میں فصاحت و بلاغت نہیں ہوتی. اس مقام پر بھی اللہ نے اپنی برتری کو ثابت کر کے دکھایا. کہا تم اگر یہ بات کرتے ہو کہ فصاحت و بلاغت میں شعر زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں خالق کلام ہوں. کلام بھی نثر میں اتاروں گا، کلام نثر میں اتاروں گا. عرب نے اپنی فصاحت اور بلاغت کا عروج کب دیکھا تھا؟ پیغمبر کے زمانے میں بہترین شاعر جمع ہو گئے تھے. 7 یا 10 بہترین شاعر، ان کے بہترین فصاحت اور بلاغت کے مجموعے، سبعات معلقات سب یا معلقات 10 10 یا 7 بہترین قصیدے. اب یہ قصیدہ اگر بہترین ہے تو پھر کیا ہوگا؟ چیلنج یہ ہے کہ شاعر جا کر
ریشم کے کپڑے پر لکھ کر خانہ کعبہ کے در اوپر پردے پر لٹکا دے گا، اور لٹکانے کے بعد چیلنج کرے گا، کہے گا اس سے اچھا کلام اگر لا سکتے ہو تم اس سے اچھا کلام لے کر آؤ، میں یہ کلام خود اتار لوں گا۔ چیلنج کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت کا یہ چیلنج ہے، تم اس سے اچھا لے کر آ جاؤ، میں یہ اپنے ہاتھوں سے اتار لوں گا۔ 10 یا 7 ایسے قصیدے اور طویل قصیدے لگے ہوئے تھے دیوار پر۔ اللہ نے کہا کوئی ایسا مسئلہ، تم نے طویل قصیدے لکھے ہیں، میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جس میں صرف 3 آیتیں ہوگی، وہ بھی شعر نہیں ہوگا، نثر ہوگا، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ان کے قصیدے طویل، میرا کلام قصیر، چھوٹا کلام، میں چھوٹے کلام سے بڑے کو کاٹوں گا، نثر سے شعر کو کاٹوں گا۔ لہذا کہا جاؤ سورہ کوثر کو لٹکا لو۔ جیسے ہی سورہ کوثر کو لٹکایا گیا، ایک ایک شاعر آتا گیا، سورہ کوثر پڑھتا گیا، اپنا کلام اتارتا چلا گیا، اپنا کلام اتارتا۔ قرآن کی برتری کو اللہ نے ثابت کر دیا، قرآن شعر نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، آخری مرحلہ گفتگو کا، تاکہ پھر میں اپنی گفتگو میں مکمل طور پر داخل ہو سکوں، ہم جس شعائر کی بات کر رہے ہیں اس کا اصل کیا ہے؟ علماء میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا شعائر جمع ہے شعار کی، اور بعض کہتے ہیں جمع ہے شعیرہ کی۔ شعار کسے کہتے ہیں؟ شعار کا لفظ بھی آپ نے شاید سنا، میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اردو ہمارے درمیان سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، لہذا بعض الفاظ اردو میں ہونے کے باوجود بھی اب ہمیں ان سے آشنائی باقی نہیں رہی۔ شعار عربی میں تعریف اگر کی جائے تو کہتے ہیں علامت القوم، علامت الحزب، کسی بھی قوم، کسی بھی گروہ، کسی بھی ادارے کی علامت کو شعار کہتے ہیں۔ کیسی علامت؟ جو اس کے نظریات کو بیان کر رہی ہو اسے شعار کہتے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل گفتگو کی، اب ذرا آسان کروں۔ دیکھیے شعار کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب خواتین کی ایک صفت بیان کی جاتی تھی، سلیقہ شعار خواتین، اگر یاد ہو ذہنوں میں کبھی یہ لفظ بھی استعمال ہوا کرتا تھا۔ کیا استعمال ہوا تھا؟ سلیقہ شعار۔ سلیقہ شعار کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس خاتون کا سلیقہ، اس کی جو صفات ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اس کا سلیقہ، اس کا انداز اس خاتون کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اور آسان کر دو، شعار کا اگر آپ انگلش میں معنی کریں گے تو شعار کا معنی ہوتا ہے مارک، لیکن مارک کون سا؟ آج کل کے زبان میں تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے لفظ، آج کل کی زبان میں کہلاتا ہے برانڈ۔ پرانے زمانے میں کیا کہلاتا تھا؟ مارک، جیسے ٹریڈ مارک کہلاتا تھا۔ ٹریڈ مارک کیا کرتا ہے؟ جب آپ ٹریڈ مارک دیکھتے ہیں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ کس کمپنی کا۔ آج کل کیا کہلاتا ہے لفظ؟ برانڈ۔ برانڈ آپ دیکھتے ہیں فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کا ہے۔ شعار کیا ہے؟ شعار علامت القوم، کسی بھی گروہ کی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ شعار۔ تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ شاعر الہی سے مراد کیا ہے؟ یہی شعار کی جمع شعائر، اور شعار کیا ہے؟ علامت القوم، کسی بھی قوم کی علامت۔ بس مسلمان کی قوم کی علامت پھر کیا ہو گئی؟ اگر قرآن سے جا کر پوچھیں تو صفا و مروہ، یہ قرآن کے ذریعے سے کیا ہو جائیں گی؟ قوم کی علامت، قوم کی علامت۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ صفا اور مروہ، آپ پورے عالم اسلام میں چلے جائیں، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کو کہیں پر بھی صفا اور مروہ مسلمانوں کی علامت کے طور پر دکھائی نہیں دے گا، کہیں پر بھی مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی علامتیں کیا ہے؟ کیا کیا ہوتا ہے شعار؟ پہلے میں یہ واضح کر دوں، شعار پرچم ہو سکتا ہے، شعار کوئی سیمبل ہو سکتا ہے، شعار نعرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی قوم کے نظریات کو بیان کر رہی ہو شعار کہلاتی ہے۔ لہذا پاکستان کا، جب ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہمارا ٹریڈ مارک، مثلا اگر ٹریڈ تو نہیں کہیں گے، ہمارا مارک کیا ہے؟ ہمارا پرچم۔ جہاں آپ پرچم دیکھیں گے فوراً آپ پاکستان متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر
یہ پرچم ہمارا جو ہے یہ باقاعدہ کیا کرتا ہے، ہمارے نظریات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کی علامت، سفید اقلیتوں کی علامت، چاند اور ستارہ، خصوصاً چاند، یاد رکھیے گا چاند خاص طور پر مسلمانوں کی علامت ہے۔ چاند کس کے مقابلے پر ہے؟ صلیب کے مقابلے پر۔ جہاں پر بھی آپ کراس دیکھیں گے، کراس علامت ہے عیسائیوں کی، اس کے مقابلے پر چاند علامت ہے کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اور اوگسٹا کس کی علامت ہے؟ ایک سائن ہے نا خاص، وہ کس کی علامت ہے؟ یہودیوں کی۔ یہ تمام کے تمام، اگر آپ کہیں پر ایک درانتی اور ایک کلہڑا یا ہتھوڑا دیکھیں گے تو درانتی اور ہتھوڑا کس کی علامت ہے؟ سوشلسٹ پارٹی، ٹھیک ہے؟ یہ ہر ایک مارک، اب یہ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کا مارک کیا کرتا ہے، اس کے نظریات کا ترجمان ہوتا ہے۔ پس علم شعار ہو سکتا ہے، پرچم شعار ہو سکتا ہے، نعرہ شعار ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے واقعاً اپنے کوئی شعار ہے یا نہیں؟ کیوں ایک زمانے میں ہمارے نعروں پر اعتراض کیا جاتا تھا، ایسا ہی ہے نا، کہتے تھے بھئی یہ نعرے لگانا بدعت ہے، نعرہ حیدری یہ بدعت ہے، فلاں نعرہ بدعت ہے، کوئی اور نعرہ بدعت ہے۔ جبکہ اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا نبی کی سنت ہے نعرہ لگوانا۔ ہر جنگ میں پیغمبر ایک نیا نعرہ دیتے تھے، کہتے تھے یہ نعرہ لگاؤ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کا میرے موضوع سے ربط نہیں ہے، لیکن ایک خاص تاریخ کی واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور پھر تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ آج تک آپ نے بہت ساری جنگیں سنی ہیں جو تلوار کے ذریعے سے جیتی گئی ہیں، ایسے ہی تقریباً اکثر جنگیں وہ ہیں جو تلوار سے جیتی گئی ہیں، لیکن ایک غزوہ ایسا ہے جو تلوار سے نہیں جیتا گیا بلکہ نعروں سے جیتا گیا ہے۔ تاریخ کی حقیقت ہے، کسی بھی تاریخ میں جا کر دیکھ، شیعہ سنی فرق نہیں ہے، کسی بھی تاریخ میں جا کر دیکھیے، یہ کہلاتا ہے غزوہ بنی نذیر۔ بنو نذیر کون تھے؟ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک اپنا قلعہ تھا۔ خیبر میں جب پیغمبر خیبر فتح کرنے گئے تھے تو ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ یہ پیچھے سے سازش نہیں کریں گے، ان کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا باقاعدہ، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوری سازش کرنے کی کوشش کی، لیکن پیغمبر نے اور مولائے کائنات اور مسلمانوں نے مل کر ان کی سازش کو کنٹرول کر لیا۔ اب جب پیغمبر خیبر سے پلٹے تو یہ اپنے قلعے میں جا کر بند ہو گئے، محصور ہو گئے۔ اب محصور ہونے کے بعد جب یہ بند ہو گئے تو پیغمبر نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے پیغمبر کو بتایا گیا کہ یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی ہسٹری ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ان کی ہسٹری ہے کہ یہ اتنے بزدل ہیں، ان کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، اپنا ایک گروہ بھیجو، مسلمانوں کو بھیجو، ان سے کہو جائیں نعرہ تکبیر لگائیں، یہ نعرے سے ہی ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، نعرہ لگاؤ ہار جائیں گے۔ تو نعروں سے بھی شکست دی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، نعروں سے بھی شکست دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوا، اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب جب نعروں کی باری آئی تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو تلوار تو ہم چلا نہیں سکے خیبر میں، انہوں نے کہا بھئی تلوار چلانا تو مشکل کام تھا، وہاں تو ہم کامیابی نہیں دکھا سکے، نعرے لگانا آسان کام ہے، نعرے لگانے آسان کام ہے، تو ہم چاہتے اب یہاں پر اپنی فتوحات دکھائیں۔ تو جب پیغمبر نے کہا بھئی جاؤ نعرے لگا، کہنے لگا مولا ہم جائیں گے، پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، شوق یہاں پر بھی پورا کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو آگے کیا، خدا کی قسم تاریخ میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر پیغمبر نے مولا کو آگے کیا ہو، جس کے نصیب میں آگے بڑھنا ہو اسے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نصیب میں جس کے کامیابیاں لکھی ہوں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، یا 10 دن تک
جاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، آخر میں گلے بیٹھ گئے، واپس آ گئے، کہا مولا نہیں ہوا ہم سے، نعرے لگا لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پیغمبر نے کہا ابھی بھی اطمینان کر لو، کہا اب تو آوازیں ہی ختم ہو گئی، اب تو آواز نکلی، نعرہ تو بہت دور کی بات ہے، اب تو گھر میں بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو کہا اب بتاؤں کہ نعرہ کیسے لگاتے ہیں؟ کہا کیسے لگاتے؟ کہا علی کو ساتھ لے جاؤ، جن نعروں میں لسان اللہ شامل ہو جائے وہاں پر نعرہ کافی ہوتا ہے یہودیوں کو شکست دینے کے لیے۔ وہاں پر نعرہ کافی ہوتا ہے یہودیوں کو شکست دینے کے لیے، لہذا ایک پوری جنگ جیتی گئی ہے نعرے کے ذریعے سے۔ میں بحث اس میں بہت زیادہ کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔ تمام کے تمام علماء جنہوں نے یہ کہا ان کو رد کیا گیا، کیونکہ شعار کی جمع شعائر نہیں ہے، اور قرآن نے کچھ شعائر ہمیں بتائے، صرف یہ نہیں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، بلکہ دو مقامات پر قرآن نے شعائر کو متعارف بھی کروایا، اور جہاں پر بھی متعارف کروایا قرآن نے لحن ایک ہے، فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَى مِن شَعَائِرَ اللَّهِ، صفا اور مروہ شعائر الہی میں سے ہیں۔ البدن جعل اللہ لکم من شعائر، اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے بدن کہتے ہیں اس قربانی کے اونٹ کو جس کو قربانی کے لیے انسان نے منتخب کر لیا ہو، یہ قربانی کا اونٹ، یہ قربانی کا جانور بھی یہ کیا ہے؟ من شعائر، شعائر میں سے ہے۔ یہ جو من ہے، من یہ بڑا کمال کا من ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ دونوں مقامات پر اللہ نے کیا کہا؟ من شعائر۔ من شعائر کا مطلب کیا ہے؟ شعائر میں سے ہے، صرف یہ شعائر نہیں ہے۔ اب اس سے فائدہ کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اللہ نے دو مقام پر شعائر کو ایگزیمپلیفائی کیا ہے کہ دیکھو صفا اور مروہ بھی شعائر میں سے ہے، جانور قربانی کا یہ بھی شعائر میں سے ہے، تم ان کے اوپر تدبر کرو، ان کے اندر غور کرو، دیکھو یہ کیوں شعائر بنے ہیں، پھر جو بھی ان جیسی کوالٹیز رکھتا ہوگا خود بخود شعائر الہی۔ اور یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، یاد رکھیے گا، قرآن کا اصول یہ، قرآن کبھی بھی شخص نہیں بتاتا، قرآن کبھی بھی شخص نہیں بتاتا، قرآن شخصیت بتاتا ہے۔ قرآن شخصیت، صرف اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا نام لیا، کہا دیکھو میں اللہ اور یہ تمہارا نبی، اس کے بعد جتنے بھی ہیں تمام دشمنوں کے اللہ نے نام کسی کا نہیں لیا، شخصیت بنائی، تمام کے تمام کی منافقوں کا اللہ نے کہیں پر نام نہیں لیا، شخصیتیں بتائیں، کہا دیکھو یہ کریکٹر ہے۔ اسی طرح سے ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے ائمہ کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، ہم نے کہا کہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، وہ صفات بتاتا ہے، شخص نہیں دکھاتا، تمہارے اوپر چھوڑ دے۔ یہ امتحان کا ایک طریقہ ہے، صفات لے کر آؤ، صفات قرآن سے جمع کر لو صفات، اگر تمہارے اوپر تمہارے والے کے اوپر فٹ آ رہی ہوگی ہم بھی مان لیں گے، لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں۔ صفات اللہ نے بیان کر دی ہے، تم بھی لے آؤ صفات، ہم بھی جمع کر لیتے ہیں، جس پر فٹ آئی تم بھی مان لو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ پھر ایسا کریں گے منافقوں کی صفات لے کر آئیں گے اور تاریخ میں تلاش کریں گے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو قرآن سے تفصیلاً اسی پر گفتگو کریں گے، ابھی موضوع نہیں ہے۔ لہذا علماء نے کہا کہ یہ شعائر جمع ہے شعیرہ کی۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے دوبارہ کہوں گا، گفتگو ثقیل کروں گا تاکہ بات کو اپنے مقصد تک پہنچا سکوں۔ شعیرہ کیا ہے؟ شعیرہ کا اصل شعور سے ہے، اور میں نے آپ سے کیا کہا؟ شین عین رے جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر دقت اور باریکی پائی جاتی ہے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور علم ہی ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن ہر علم کو شعور نہیں کہتے۔ کون سا علم شعور ہوتا ہے؟ وہ علم شعور ہوتا ہے یوصل الیہ بوجہ دقیق کدقۃ الشعر، وہ علم کہ جس میں آپ بال کی باریکی کی طرح سے کسی شے کا علم حاصل کر لیں، جس چیز کو آپ بال کی باریکی کی طرح سے پہچان جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شعور۔
تب ہوتا کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری معلومات میں تو ہوتی ہیں، ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنی ہوتی. معلومات کا حصہ ہوتی ہیں، شعور کا حصہ نہیں ہوتی. اب میں ایک ایگزامپلیفائی کروں آپ کو کہ اب مثلاً آپ کا شہر، میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی کراچی کے راستے کس کس کو معلوم ہے، بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ بھائی ہمیں راستے معلوم ہیں. لیکن کراچی میں اب جوان طبقہ شاید اتنا اس کو حس نہ کر سکے، لیکن تھوڑے سے جو بزرگ سال ہیں وہ اچھی طرح سے حس کر سکتے ہیں. آج سے 10 15 20 سال پہلے جو کراچی کے حالات چل رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو کہ کراچی کے کیا حالات تھے. اس قدر حالات خراب تھے کہ گھر سے نکلے ہوئے آدمی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں گھر واپس آؤں گا. اب ایسے حالات جو کراچی کے تھے، جن لوگوں نے وہ حالات دیکھے وہ بتائیں گے کہ جب کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے تو کراچی کی ٹریفک، کراچی کے راستے، اس کا شعور رکھنے والا کون ہوگا؟ جس کو کراچی جیسے شہر کی گلی گلی کا معلوم ہو، کون سی گلی کہاں نکلے گی، کون سے علاقے میں نکلے گی، کہاں سے جاؤں گا، کہاں پہنچوں گا. اب اگر میں کہوں ایسا کتنے لوگوں کو معلوم ہے تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. کیوں؟ ڈفرنس محسوس کیا آپ نے؟ ایک معلومات کیا ہے کہ بڑی بڑی راستے، آپ کو بڑے بڑے راستے پتہ ہے کہ بھائی یہاں سے جاؤ گے وہاں سے جاؤ گے پہنچ جاؤ گے. ایک راستہ کیا ہے؟ اتنے دقیق طریقے سے کراچی کو جاننا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے پیچھے بھی لگ جائے یا راستے سارے بند ہوں تب بھی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. اسے کہتے ہیں شعور. اتنی اچھی طریقے سے کسی شے کو جان لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شعور. شعیرہ کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ شعور، شعیرہ کیا ہے؟ اس کا ٹول ہے، شعور کا ٹول ہے. یعنی کیا؟ ما یدرک باللطف یا باللطافت والدقہ حول عظمتہ وسلطانہ وجلالہ. کسی بھی شے کو اس کی لطافت کے ساتھ ایسے درک کرنا کہ اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی سلطنت آپ کے شعور میں داخل ہو جائے. ایسا کام کرانے والی چیز کو شعیرہ کہتے ہیں. اب میں گفتگو کو آسان کر کے بیان کروں. مثلا آپ کو کسی شے کے بارے میں معلوم ہوا، یہ علم کہلائے گا. اگر کوئی شے اسی چیز کی علم کو آپ کے شعور کی منزل میں اس طریقے سے لے کر چلا جائے کہ وہ شے نہ صرف آپ کے شعور میں آ جائے بلکہ اس کی عظمت، اس کی سلطنت، اس کی ہیبت، یہ سب کا سب آپ کے شعور کے منزل میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں شعیرہ. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ گفتگو کتنی بھاری ہے. سائیکالوجی میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کانشیس، اور ایک کہلایا جاتا ہے انکانشیس، ایک کہلایا جاتا ہے سب کانشیس. اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے شعور، تحت شعور، لا شعور، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے شعور، لا شعور، تحت شعور. خود سائیکالوجی کے اندر جب بحث کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دماغ کا ایک حصہ صرف معلومات ہے، صرف معلومات. لیکن معلومات جب آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں تو وہ شعور کہلاتا ہے، وجود کا حصہ بن جائے. اگر یہ وجود کا حصہ بننے کے بعد اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ جہاں آپ سوچے سمجھے بغیر عمل کرنے لگیں، یہ لاشعور بن جاتا ہے. تحت شعور کیا کرتا ہے وہ ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انسان کے اندر، یہ تو سائیکالوجی نے بیان کیا. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے اس کے 3 حصے ہیں، نفس، عقل اور قلب. 3 حصے ہیں. نفس کیا کرتا ہے؟ نفس کا کام ہے جتنی بھی آنکھ سے، کان سے، تمام اعضاء سے جو آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ معلومات کی شکل میں اکٹھا کرتا ہے. یہاں تک کہلاتا ہے معلومات. یہ معلومات عقل کے حوالے کیے جاتے ہیں. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ان کے ذریعے سے عقیدے کو پیدا کرتی ہے. عقیدہ پیدا ہونے کے بعد جب عقل میں بن جاتا ہے تو قلب میں اتارا جاتا ہے. جب قلب میں اترتا ہے تو قلب میں اترنے کے بعد جیسا عقیدہ قلب میں اترتا ہے ویسا ہی میرے وجود سے اس کا ظہور ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال سے بات کو سمجھاؤں.
دیکھیے ابھی تک کی گفتگو مشکل، لیکن مثال سے سمجھاؤں گا آسان، لیکن نتیجہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ میری عقل، میرا نفس دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ ایک تجربہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مثلا میرے سارے رشتہ دار اگر بہت اچھے ہوں گے تو میرے ذہن میں جو معلومات ٹرانسفر کی جائے گی وہ کیا ہوگی کہ رشتہ دار اچھے ہوتے ہیں۔ عقل قانون بنائے گی، عقیدہ بنائے گی کیا کہ رشتہ دار اچھے ہوتے ہیں۔ تو میرے قلب میں جب یہ عقیدہ بن کے اترے گا کہ رشتہ دار اچھے ہوتے ہیں تو میں کیا کروں گا، ہمیشہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں گا خود بخود۔ اگر خدا نہ خواستہ الٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، مجھے سارے رشتہ دار برے ملیں تو میں نتیجہ کیا نکالوں گی عقل میری کہ رشتہ دار برے ہوتے ہیں۔ عقیدہ کیا بنے گا، رشتہ دار برے ہوتے ہیں۔ قلب میں چلا گیا تو میں رشتہ داروں سے سلوک کیسا کروں گا، برا۔ ہو گیا یہ۔ اب ایک مرحلہ اور آپ کو سمجھاؤں، ایک مرحلہ اور۔ بعض اوقات عقل غلط عقیدہ بناتی ہے اور قلب میں غلط عقیدہ اتار دیتی۔ جب غلط عقیدہ اترتا ہے تو انسان کے وجود سے کیا ہوتا ہے، غلط چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اب کامن پرابلم ڈسکس کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا۔ مجھے بچپن میں میری والدہ نے یا مثلا میرے کسی بھائی نے یا میرے کسی بڑے نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا شرارتیں کرتا تھا، اس نے مجھے روکنے کے لیے چڑیل سے ڈرا دیا۔ ہاں ہمارے ہاں ٹرمینالوجی استعمال کو کہتے ہیں بھو آ گیا، اللہ بابا آ گیا، بھوت آ گیا، مردہ آ جائے گا، سر کٹا آ جائے گا۔ ایسے آپ نے بہت ساری ٹرمینالوجیز اپنے ہاں کہیں نہ کہیں سب نے سنی بھی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ میں سے کوئی ہے آج تک جس کا کسی چڑیل سے ملاقات ہوئی ہو، بھوت سے ملاقات ہوئی ہو، کوئی سر کٹا اس کے پیچھے لگا ہو، کوئی مردے کو اس نے زندہ دیکھا ہو؟ اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے، اب عقل استعمال کریں گے تو آپ کی عقل کہے گی نہ چڑیل وجود رکھتی ہے، نہیں رکھتی نا وجود، ایسی چیزیں وجود نہیں رکھتی، نہ بھوت وجود۔ جن کا معاملہ اور ہے، اجنہ کے اوپر گفتگو کبھی اور انشاءاللہ، اجنہ کی داستان الگ ہے، لیکن چڑیل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، بھوت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، سرکٹا نہیں ہوتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ لیکن بچپن میں جب مجھے ڈرایا گیا تو میرے نفس نے یہ معلومات لیں اور عقل کے حوالے کر دیں۔ عقل نے عقیدہ کیا بنایا کہ بھوت ہوتا ہے، چڑیل ہوتی ہے، بنانے کے بعد قلب میں اتار دیا۔ اب بھوت کا خوف، چڑیل کا خوف، مردے کے زندہ ہونے وغیرہ وغیرہ کا خوف، یہ کہاں پہنچ گیا، میرے قلب کے اندر پہنچ گیا۔ اب جب یہ قلب میں پہنچا تو اب مجھے ڈرانے کے لیے کسی بھوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے ڈرانے کے لیے آپ کو کسی بھوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے اتنی علم حاصل کیا، اتنے سال پڑھا لکھا اور اس نتیجے پر پہنچا تحقیق کر کے کہ بھائی چڑیل نہیں ہوتی، بھوت نہیں ہوتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، یہ سب تحقیق سے ثابت کر لیا، ابھی کر لیا ہے۔ یہ ابھی عقل میں جا تو گیا، چلا گیا ہے، لیکن ابھی یہ عقیدہ بنا نہیں ہے، بن کر ابھی قلب میں اترا نہیں ہے، بلکہ بچپن کا رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے تحقیق کر کے ثابت کر لیا۔ اب آپ کہیں مولانا اگر آپ نے ثابت کر لیا ہے تو ایسا کرتے ہیں، فلاں ایک قبرستان ہے بڑا ہانٹڈ قسم کا، ایک خوفناک سا قبرستان ہے، آپ ذرا رات کو ایک چکر وہاں کا لگا کر آ جائیں۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے تحقیق کی بھی ہے، ان کو عقلی طور پہ تو پتہ ہے کہ بھوت نہیں ہوتا، چڑیل نہیں ہوتی، چلے گئے بہادر بننے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے رات کو اکیلے قبرستان میں چلے گئے، اور خدا نہ خواستہ کوئی آواز نکل آئی، کوئی چیز ہل گئی، کیا ہوا؟ صبح وہیں پر مولانا صاحب کی قبر اسی قبرستان میں تیار ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا، غور کیجیے گا، بچے کبھی کبھار دانش ہمارا یونیورسٹی کے بچے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ خدا جس کو میں نے دیکھا نہیں میں اس پر کیسے یقین لا سکتا ہوں؟ وہ خدا جو میں نے دیکھا نہیں میں اس پر کیسے بلیو کر لوں؟ وہ جنت جو میں نے دیکھی نہیں اس پر کیسے بلیو کر لوں؟ وہ میں نے عذاب، وہ جہنم جو میں نے دیکھی نہیں اس پر میں کیسے بلیو کر لوں؟ کہتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھوں گا تم کبھی چڑیل سے ملے؟ تم نے کبھی بھوت دیکھا؟ ہاں، کوئی سرکٹا ملا؟ تو جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس پر تم نے بلیو کیسے کیا؟ جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی اس پر تم نے وجود کیسے بلیو کر لیا؟ یہ تو وجود ہی نہیں رکھتی۔
جنت اور جہنم اور خدا کے بارے میں تو کم از کم ہمارے پاس دلیل تو موجود ہے، کم از کم دلیل موجود ہے، آثار موجود ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ یاد رکھے گا، انسان کی عقل اس قدر طاقتور ہے کہ جسے نہ دیکھا ہو اس کے اوپر بھی یقین پیدا کر سکتی ہے، عقیدہ کریٹ کر سکتی ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے، اگر غلط عقیدہ قلب میں اتر جائے تو جب تک غلط عقیدہ قلب میں رہے گا اس کی جگہ صحیح عقیدہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اب میرا چھٹا امام فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ چھٹا امام فرماتا ہے ازالت الجبال احون من ازالت القلب۔ یاد رکھو، کسی پہاڑ کو اریز کرنا، کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، پہاڑ ہٹا دینا آسان ہے، دل میں اگر غلط عقیدہ اتر جائے اسے مٹانا، اسے نکالنا مشکل ہے، مشکل ہے۔ پہاڑ مٹانا آسان، دل سے غلط عقیدہ نکالنا مشکل ہے۔ میرے اندر جو اب یہ غلط خوف بیٹھا دیا گیا ہے، میں ساری زندگی وہ چیز جو وجود نہیں رہتی اس سے ڈرتا رہوں گا۔ تو اب میرا جوان مجھ سے کہتا ہے، مولانا صاحب میں کیسے عذاب کا خوف اپنے اندر لے کر آؤں کہ تنہائی میں مجھے وہ خوف اللہ کی گناہ کرنے سے روک سکے؟ تو عزیزان من، مرحلہ تربیت کا ہے۔ اگر میری ماں نے، میرے بڑوں نے مجھے بجائے چڑیل کے ڈرانے سے اللہ کے عذاب سے اس طریقے سے ڈرایا ہوگا، اور اسے انجام نہیں دوں گا۔ اگر قیامت کا خوف تمہارے قلب میں اس طریقے سے بیٹھ جائے تو یاد رکھنا، توحید کی طرف تمہارا پہلا منزل آ گیا ہے، پہلا قدم اٹھ گیا، پہلی منزل آ گئی۔ جو قیامت کا خوف اس طریقے سے دل میں رکھتا ہے، اب معلوم ہوا قرآن نے ایک آیت پڑھی، قرآن نے کہا کہ ہمارے مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کی آیات اور قیامت کے حالات ان کے اوپر پڑھے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ کیوں لرزنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ قلب میں اللہ کے عذاب کا خوف موجود ہے۔ جیسے ہی فکر ہوگا دل لرزنے لگے گا۔ یہ وہ قلب ہے جو امام کی اطاعت اور نبوی کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے کام ہو آمادہ ہوتا ہے۔ یہ آمادہ ہوتا ہے، جو آمادہ ہوتا ہے اس مرحلے میں صرف وہ قلب ہوتا ہے جو آمادہ ہوتا ہے توحید کے نور کو اپنے اندر قبول کرنے کے، جس کے قلب کے اندر واقعاً توحید اس طریقے سے چلی جائے اس کا سجدہ اور ہوتا ہے۔ جس کے قلب میں توحید اس طریقے سے ہوتا ہے اس کا سجدہ اور ہوتا ہے۔ اس کا سجدہ ایسا ہوتا ہے جس کے قلب میں توحید آ جائے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے تب بھی ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے، نیزے پر اٹھا لیا جائے تب بھی ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے قلب میں توحید اس طریقے سے ہوتا اس کا سجدہ ایسا۔ شعائر جس مادے سے نکلا ہے شعیرہ، اب یاد رکھیے گا، اس علامت کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود کو علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کی منزلوں میں لے جائے۔ اب صفا اور مروہ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اب سوال یہ صفا اور مروہ میں تو جانتا ہوں صفا کرتا ہوں اور میں صفا اور مروہ کا احترام بھی بہت کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صفا اور مروہ کی وجہ سے اللہ کا علم
شعور کی منزلوں میں داخل ہو جائے۔ اب کیسے کرتا ہے یہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کل جب ہم بحث کریں گے کہ صفا اور مروہ میں شعیرہ یعنی شعائر الہی ہونے کے اعتبار سے کیا چیز پائی جاتی ہے، تو پھر ہمارے لیے کچھ منازل آسان ہوگی، اور پھر ہم کربلا کو اسی معیار کے اوپر انشاءاللہ پرکھیں گے، اور خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ کربلا نہ صرف شعائر الہی ہے بلکہ عظیم ترین شاعر الہی کا نام کربلا ہے۔ لہذا کوئی کربلا تک پہنچ جائے اور خدا تک نہ پہنچے یہ ناممکن، مگر یہ کہ کسی کے دل کے اوپر تالا لگا، کسی کے قلب پر مہر لگی ہو۔ جب قلوب پر مہر لگی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ امام سامنے کھڑا ہوتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن اسی امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ عمر سعد اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گا، حیران ہوگا۔ عمر سعد بظاہر کوفہ کے مؤمنین میں شمار ہوتا، صفین میں امیر المؤمنین کے ساتھ تھا، امیر المؤمنین کے ساتھ مؤمنین میں شمار ہوتا۔ بعد میں اس نے اپنا شام کے ساتھ ارتباط بڑھانے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی اس مقام پر پہنچا کہ اس کو رے کی حکومت کا پروانہ مل چکا تھا، اور جس وقت ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری دی گئی اس وقت یہ نامہ لے کر نخیلہ کے مقام تک پہنچ چکا تھا۔ ہوا کیا کہ جناب حر نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ امام حسین سے جنگ کرنے والی پوزیشن میں آ رہے ہیں، تو جناب حر نے ایک نامہ لکھا ابن زیاد اور کہا اے ابن زیاد، میں امام حسین علیہ السلام سے ہرگز جنگ نہیں کروں گا۔ یہ نامہ بھیج کر اپنا استعفیٰ جناب حر نے روانہ کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس جب حر کا نامہ پہنچا تو اب ابن زیاد کنفیوژن کا شکار ہوا کہ اب کیا کروں، کیونکہ حر جیسا بہادر، حر جیسا کمانڈر اگر اس نے استعفیٰ دے دیا تو کربلا کو کون کنٹرول کرے گا۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا، بہت سارے نام ذہن میں آئے، لیکن ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جس کی کوئی کمزوری ایسی ہاتھ میں آ جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ہل نہ پائے۔ جب اس نے بہت سوچا تو اس کے ذہن میں ہمارے ساتھ کا نام آیا، اور اس نے معلومات جب کرائی تو پتہ لگا کہ سب سے زیادہ کوفہ میں امارت کا شوق، بادشاہی کا شوق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ عمر سعد۔ اس نے فوراً ایک بندہ پیچھے بھجوایا نخیلہ سے عمر سعد کو واپس بلایا۔ آپس میں گفتگو ہونا شروع ہوئی۔ پہلے ابن زیاد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم حر کی جگہ پر جاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس رے کی خلافت کا نامہ موجود ہے، مجھے حسین سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہاں ہے نام، کون سا نام؟ ابن ساتھ میں فوراً ہمارے ساتھ نے نامہ نکال کر دکھایا، یہ تو حکومت کا نامہ۔ ابن زیاد نے وہ نامہ ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اپنے پاس نیچے رکھ کر عمر صاحب سے کہا آپ کون سا نامہ ہے تیرے پاس؟ آپ کون سا نام ہے تیرے پاس؟ عمر صاحب کو پتہ لگا کہ آپ نے پھنس گیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ نامہ دوبارہ چاہیے، رے کی حکومت اگر چاہیے دوبارہ، تو کربلا جا کر حسین کو جتنی جلدی تم نمٹا دو اتنی جلدی تمہیں رے کا نامہ مل جائے۔ تاریخ کے یہ الفاظ عمر صاحب نے کہا تم مجھے 20 دن کی فرصت دو۔ ابن زیاد ہنس کے کہنے لگا 20 دن بہت زیادہ ہے، کم از کم 20 دن نہیں تو ایک ہفتے کی فرصت دو۔ ابن زیاد نے کہا تجھے صرف ایک رات کی فرصت دیتا ہوں، فیصلہ کر لے۔ عمر صاحب نے پوری رات یہ جملے کہتے ہوئے گزارے،
خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، لیکن صبح یہ کہتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں گیا، میں کیا کروں، رے کی حکومت مجھے جنت سے زیادہ عزیز ہے۔ جنت کس نے دیکھی ہے دیوان، لیکن رے کی حکومت میں بس انسان کبھی کبھار خدا کا شکر کرے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے آزمایا نہیں کیا۔ ہمارے آپ کے ساتھ یقین کریں آزمائشیں ہو سکتی آزمائش، مجھے آپ کو بھی خدا آزمائشوں میں مبتلا نصیب۔ یہ تو ہمارے مسنگ پرسنز آج کل ایک مدت ہو گئی غائب ہیں، ان کی نسبت میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف ان کا اور ان کی فیملیز کا امتحان ہے، بلکہ ہر مومن کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کل ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا کہ ان مومنین کا جو حق تمہاری گردن پر تھا وہ تم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہر مسلم پرسن جو بھی ہے مومن ہے، کس کی اٹھائے گا معلوم ہے نا، کس کی اٹھائے گا؟ ہمارا حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے مجرم ہے تو حکومت میں مگر عدالتی نظام نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں عدالتی نظام ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا تو اعلان کرے تاکہ ہم بھی پھر اپنا انتظام کریں۔ اگر عدالتی نظام ہے تو پھر ان کے ٹرائل کرایا جائے، بلایا جائے، اگر ان کے اوپر کوئی الزام ثابت ہوتا ہے تو وہ سزا دو۔ یہ کون سا قانون ہے کہ بندے غائب کسی کو نہیں پتا؟ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا۔ میرے لیے ہمیشہ یہ کوشچن مارک ہے، یہ میرے لیے کوشچن مارک ہے۔ کون سے ادارے کہتے ہیں جو پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور ادارے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر پاکستان میں کس کو پتا ہوگا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا، اگر آپ کو واقعہ نہیں پتا، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ کو نہیں پتا، تو پھر اقرار کریں کہ آپ کے اندر پاکستان کو چلانے کی اہلیت نہیں ہے۔ جس ادارے کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کے ماتحت اداروں میں کیا چل رہا ہے، کس کے پاس کیا چیز ہے، جس ادارے کو یہی نہ پتا ہو، پھر دوسرا مرحلہ جب آپ کو یہی نہیں پتا لگتا کہ آپ کا کون سا ادارہ کس کو اٹھا کر لے گیا، تو بھائی میں پاکستان کا شہری ہوں، کم از کم مجھے اتنا تو حق دیں کہ اگر کل کو مجھے کوئی اپنا فرض کر میں یہاں سے جا اور راستے میں کوئی آ جائے تو مجھے کیا پتا لگے گا؟ میرے گھر والوں کو کیا پتا لگے گا؟ آپ کو پتا نہیں لگتا تو میرے گھر والوں کو کیسے پتا لگے گا؟ مجھے کیسے پتا لگے گا کہ یہ کون ہے، کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ یا تو مجھے اتنا حق ہے کہ میں وہاں پر ان سے ان کی آئیڈینٹی مانگ سکوں کہ بھائی تم کس ادارے سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کم از کم اپنے پیچھے جاتے جاتے یہ تو بتا سکوں کہ مجھے اٹھا کر کون لے گی۔ تو میں فلسفہ تو نہیں بتا رہا، یہ تو 2 جمع 2 4 باتیں ہیں۔ کوئی قانون نام کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے، دیکھیں اگر میں مجرم ہوں تو مجھے عدالت میں لے کر جائے، اگر میرا جرم ثابت ہوتا ہے مجھے سزا دیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ کہاں ہے، نہ عدالت میں لے کر آئیں گے۔ 5 6 سال سے آپ کے بندے غائب کیے ہوئے ہیں، اور جب آپ سے پوچھو آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ استعفیٰ دینا، آپ کی جگہ کوئی ایسا بااہل آ سکے تو کم از کم پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کر سکے، اور اگر آپ اہل ہیں تو پھر معلوم کر کے بتائیے۔ جو اپنے ہی شہریوں کو، اپنے ہی اداروں کے احوال نہ جانتے ہو، ہم ان پر کیسے اعتماد کر لیں کہ آپ ہمارے ملک کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم تو پاکستان بنانے میں شیعوں نے جتنا خون دیا، شیعوں نے جتنی قربانیاں دی، اور آج بھی پاکستان کے شیعوں سے زیادہ باوفادار افراد آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ہم اپنی وفاداری کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کرتے، ہم اپنی وفاداری کی وجہ سے بات نہیں کرتے، ورنہ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یا ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں یا کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم فلسطین میں رہ رہے ہیں۔ تو کم از کم ہماری ہویت واضح کر دو، ہمیں یہی بتا دو کہ ہاں تم ہمارے لیے اسی طرح سے ہو، تو پھر ہم اس حساب سے کچھ اپنے لیے سوچیں کہ بھائی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم پاکستانی شہری ہیں
اور پاکستان کی شہریت کے حقوق رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں مانگتے۔ ہم نے پہلے بھی خون دیا، ہم آج بھی خون دینے کے لیے تیار ہیں، اور کل بھی اگر پاکستان کی سلامتی پر کوئی آنچ آئی اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنا خون دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہم نے کربلا سے سبق سیکھا، کربلا کے سردار تو سردار ہیں، کربلا کے تو غلام بھی عجیب ہیں۔ کربلا کا غلام اور کربلا کا سردار، کربلا کے غلام کا نام ہے جون، کربلا کے سردار کا نام ہے حبیب بن مظاہر۔ واقعاً کربلا میں یہ دو شخصیتیں بڑی عجیب ہیں۔ جناب جون عمر کے اعتبار سے بعض روایات کے مطابق 70 سال سے تجاوز کر چکے، بہت بڑے۔ عاشور کے دن شب عاشور چراغ بجھا دیا، جون وہیں بیٹھ گئے۔ عاشور کے دن کافی افراد شہید ہو گئے، لیکن جون خیمے میں گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام نے جون کو بلا کر کہا، جون کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہو کہ چونکہ تو میرا غلام ہے اس لیے تو یہاں سے جا نہیں سکتا؟ جون اگر تم ایسا سمجھ رہے ہو تو آج صبح میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تم آزاد ہو جاؤ۔ دیکھا جون سر چھپا کے کھڑے ہوئے، حرکت نہیں۔ امام کو خیال آیا، جون اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے آقا کو مشکل وقت میں چھوڑ کر آ گیا۔ جون میں اپنے بچوں میں سے تمہیں کسی بچے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں، تم لوگوں کو یہ کہنا کہ مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بچے کو لے جاؤ تاکہ تمہیں کل کوئی تانا نہ دے سکے۔ اور کیا چاہیے جون؟ آزادی بھی مل رہی ہے، امام نے راستہ بھی بتا دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا جون کو کہ جون تو حسین کا ساتھ چھوڑ۔ تاریخ کیا کہتی؟ تاریخ یہ کہتی کہ امام نے ڈیوٹی لگائی تھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے، جون نے جا دی، لیکن امام کو تیسرا خیال کہ جون اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ قیامت کے دن میرا سامنے کیسا کرے، میرے جج کا سامنا کیسے کرے گا، تو جون میں جوانات جنت کا سردار، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے تو بہت با ایمان شخص ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں تو حق پر جنت میں جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جون کوئی اور حسن باقی ہے، کوئی اور مقام ایسا ہے تو باقی رہ گیا؟ دنیا پر آخرت کی کامیابی جون کے ہاتھ پہ آ چکی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت پر۔ جو دنیا پر آخرت کی کامیابی حسین پر قربان کر دے اسے جون کہتے ہیں۔ جون واقعہ جو جنت بھی حسین پر قربان کر دے اسے جون کہتے ہیں۔ جب امام نے یہ الفاظ تمام کیے تو جون نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ جون آئے اور آ کر امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے، قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگے، مولا میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے، مولا میں جانتا ہوں میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، مولا میں جانتا ہوں میرا کوئی حسن نسب نہیں ہے، مولا شاید آپ نہیں چاہتے کہ مجھ جیسے سیاہ فام بدبودار اور بے حسب کا خون آپ کے شریف خون میں ملے۔ عجیب جیسے ہی جون نے یہ کہا، امام ایک مرتبہ طلب کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جون کو زمین سے اٹھا کر امام نے سیدھے سے رکھا، کہا جون ایسا نہیں ہے، تو میرے نزدیک بہت عزیز ہے، تو میرے نزدیک بہت عزیز ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں آپ اس میں جہاد دے دیں،
شاید میرا خون جب آپ کے شریف خون کے ساتھ ملے گا تو میں قیامت کے دن آپ کے جج کے سامنے روح سے دنیا میں وہاں سفید روح ہو جاؤں گا، سرخ روح ہو جاؤں گا، مولانا سرخ روح ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی، لیکن عزیزو جس پر جان جا رہے تھے ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یا اللہ اس کے چہرے کی سیاہی کو نور میں بدل دے، اس کے پسینے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے۔ جب جان شہید ہو گئے، جس جگہ جان کا لاشا پڑا تھا، جب سروں کو کاٹنے کے لیے لوگ آئے تو دیکھا جس جگہ جان کا لاشا ہے وہاں سے نور نکل رہا ہے، وہاں سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تصور کیا یہ کس کا جنازہ ہو سکتا ہے، اتنی خوشبو ہے، اتنا نور نکل رہا ہے۔ جب جا کر دیکھا تو جناب جان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، خوشبو بھی نکل رہی تھی، نور بھی نکل رہا تھا، لیکن اللہ پھر حسین نے جان کا جواب کیسے دیا؟ تاریخ کہتی ہے جس پر جان زخمی ہو کر زمین پر گر رہے تھے، آواز دی علیکم بالسلام یا ابا عبداللہ۔ اللہ تاریخ کربلا یہ کہتی ہے کہ ہر شہید کو لینے کے لیے حسین میدان میں نہیں گئے، شہید پکارتا تھا، کبھی جناب عباس، کبھی جناب مسلم ابن حسینہ جاتے تھے، کبھی حبیب ابن مظاہر جاتے تھے۔ جس وقت جوان نے گر کر پکارا، ارے جناب عباس جانا چاہتے تھے، امام نے روک دیا، حبیب جانا چاہتے تھے، مولا نے روک دیا، کہا یہ میرا غلام ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، ارے میں جو علی اکبر کو لینے جانے والا ہوں پہلے میں جان میں لے کر آؤں گا۔ لیکن کربلا میں جس کا حسین نے انتظار کیا وہ حبیب ابن مظاہر، جس کو حسین نے خط لکھ کر بلایا وہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اتنی محبت ہے امام حسین کو، خط لکھ کر بلایا، حبیب مشکل میں ہو، تمہاری ضرورت ہے۔ یہ خط جب جناب حبیب کے پاس پہنچا، خط کا عبارت پڑھتے ہی جناب حبیب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہاں پر جناب حبیب کی زوجہ جناب حبیب کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، جب رنگ متغیر ہوتے ہوئے دیکھا کہ حبیب کیا بات ہے، تیرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کہا فرزند زہرا نے مدد کے لیے بلایا ہے، فرزند زہرا نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب اگر فرزند زہرا نے مدد کے لیے بلایا ہے تو تم اب تک سوچ کیوں رہے ہو، تم ابھی تک فکر میں کیوں ہو؟ کہا مجھے تیرا خیال آتا ہے، میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ کہا اگر میرا ہی خیال اتنا ہے تو مجھے اجازت دے، میں چادر اوڑھ کر ابھی جاؤں گی فرزند زہرا کی مدد کے لیے۔ کالی میں جاؤں گا، میں صرف تیرا امتحان دے رہا تھا، تو جاننا چاہتا تھا میں جاؤں گا، لیکن حالات خراب ہے، اب طرف کرفیو ہے۔ جناب حبیب نے اپنے گھوڑے، اپنے غلام کو گھوڑے کے ساتھ کہا کہ ایک مقام پر جانا، دور مقام پر میں کسی نہ کسی طرح پہنچوں گا، لیکن کرفیو ہے، سب حالات ہیں۔ جناب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، رات کی تاریکی میں جناب حبیب دبے دبے قدموں سے اس مقام پر پہنچے۔ اب جب نزدیک پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کہتا جا رہا ہے، گھوڑے سے باتیں کرتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے مالک کے گھوڑے، جناب حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچ پائے، حالات خراب ہیں، لوگ انہیں نہ آنے دیں۔ میں نے سنا ہے فرزند زہرا نے بلایا تو مولا کو مدد کے لیے، میں نے سنا ہے زہرا کا بیٹا مشکل میں ہے، اگر صبح تک مولا نہیں آئے میں اور تو جائیں گے فرزند زہرا کی مدد کرنے۔ یہ جملے سنتے تھے، ایک مرتبہ جناب حبیب پھول پھول کر رونے لگے، آگے بڑھے، اس نے دیکھا حبیب رو رہے ہیں، کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں سوچ رہا ہوں حسین کتنا مظلوم ہو چکا ہے، حسین کتنا غریب ہو گیا، کہ
تو آزاد ہے، چلا جا۔ جب اس نے سنا تو ایک مرتبہ کہا بابا جب تک حالات اچھے تھے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں جا رہے ہیں مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جناب حبیب نے ساتھ کیا، اسے بھی ساتھ لے کر چلے۔ 8 محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچے ہیں۔ ابھی تک جو بھی آ رہا تھا عمر سال کا لشکر تھا۔ 8 محرم بار بار امام کوفے کی جانب دیکھتے تھے، بار بار کوفے کی جانب دیکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، کیا کوفہ سے کسی مدد کی توقع ہے، کیا کوفے سے کوئی لشکر آ رہا ہے؟ کہا میں نے کسی کو خط لکھ کر بلوایا ہے، خدا جانے جس کا انتظار حسین کرے وہ حبیب کس مقام پر لگا۔ جناب حبیب جیسے ہی دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا، امام کو کسی نے بتایا مولا حبیب آ گئے ہیں۔ حبیب کا سننا تھا، حسین دوڑتے ہوئے حبیب کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جیسے ہی دور سے حبیب نے حسین کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے آتے دیکھا، ایک مرتبہ خود نے گھاڑے سے نیچے گرا دیا، اب دوڑ کر حسین کی طرف گئے۔ ارے مرتبہ اپنے آپ کو قلبوں میں گرا کر کہا اے فرزند زہرا تم اتنے غریب ہو گئے، ارے غلاموں کے لیے چڑھ کر آ رہے۔ مولا حبیب بتایا نہیں کر لگا، حبیب بتایا اور اٹھایا سینے سے لگا کر کہا اے حبیب تو حسین کے قلب کی طاقت ہے، حبیب تو آ گئے، ہمیں اطمینان ہو گیا، میں واقعاً حیران ہوتا ہوں۔ حبیب کے آنے کی پورے حسین کے لشکر میں خوشی تھی۔ جب جناب زینب کو پتا لگا کہ جناب حبیب آئے ہیں، فوراً جناب فضہ سے کہا اما فضہ بھائی حبیب کو جا کر ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ جناب فضہ آئی، آ کر کہا مبارک ہو حبیب، زہرا کی بیٹی نے بھائی کہہ کر سلام بھجوایا۔ ارے حبیب سنگیت لے گیا، ارے آل محمد اتنے مجنون، ارے غلاموں کو شہزادی بھائی کہہ کر بولا۔ حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارے حق حضرت سید الشہداء عزادہ سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہیں اپنی حفظ و امان میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے عزادار بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بارے حق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بارے حق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں مؤمنین باطل سے بسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بارے ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مؤمنین کی نصرت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ استحالی استقلالی قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بارے حق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع نام کے حفاظت فرما۔ بالخصوص حضرت سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بارے حق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوام انسان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم